السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ رمضان کی 27ویں شب، مسجد حرم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لاکھوں افراد کی آمد، روح پرور مناظر، اپنے رب کو راضی کرنے رقت انگیز دعاؤں کا سلسلہ۔ ٹرمپ نے تمام غیر ملکی گاڑیوں اور منی ٹرکس پر 25% ٹیرف لگانے کا کیا اعلان۔ کینیڈین وزیر اعظم نے اپنے ملک پر براہ راست حملہ دیا قرار۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر کیا ڈرون حملہ۔ تازہ بمباری مہم سے 1,42,000 فلسطینی نقل مکانی پر مجبور۔ غزہ میں حماس کے خلاف مظاہرے، اسرائیل بنا نتنیاہو کے خلاف احتجاج کا مرکز۔ دونوں ہی مقامات پر شہریان حکومتوں کے خلاف ٹھہر گئے۔ اور خرطوم اب آزاد ہے، سوڈان کے فوجی سربراہ کا صدارتی محل میں اعلان۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سعودی عرب میں مسجد حرم، مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں لاکھوں افراد نے رمضان کی 27ویں شب کو عشاء اور تراویح ادا کی ہے۔ مسجد حرم میں تیسری توسیع، تمام منزلیں، دالان، تہخانے، چھتیں اور اطراف کے علاقے نمازیوں سے بھر گئے۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ نے 27ویں شب کے حوالے سے خصوصی انتظامات کیے تھے تاکہ زائرین کو عبادت اور نماز میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ واضح ہے کہ 27ویں شب ماہ رمضان کی آخری عشرے کی بڑی راتوں میں شمار ہوتی ہے۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے عمرہ زائرین کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ 25، 27 اور 29ویں شب حرمین شریفین میں نوافل ادا کرتے ہوئے گزاریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام غیر ملکی گاڑیوں اور منی ٹرکس پر 25% ٹیرف لگانے کا اعلان کیا ہے، جس کو کینیڈین وزیر اعظم نے اپنے ملک پر براہ راست حملہ قرار دیا ہے۔ پیش خاص رپورٹ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے تمام غیر ملکی گاڑیوں اور منی ٹرکس پر 25% ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا، جس کو کینیڈین وزیر اعظم نے اپنے ملک پر براہ راست حملہ قرار دیا۔ وائٹ ہاؤس میں اس اعلان کے موقع پر ٹرمپ نے کہا، ٹیرف ایسی غیر ملکی گاڑیوں کے لیے جو امریکہ کی سرزمین پر تیار نہیں ہوتی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ جو غیر ملکی گاڑیاں امریکہ کے اندر تیار ہوتی ہیں ان پر یقیناً یہ ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ تو دوسری جانب پڑوسی ملک کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے اس پر شدید رد عمل دیا اور کہا، ٹرمپ کو آٹو ٹیرف ہمارے ملک پر براہ راست حملہ ہے۔ تجارتی جنگ امریکی صارفین کو نقصان پہنچا رہی ہے اور ان کا اعتماد اس وقت کم ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ اعلان کے وقت صدر ٹرمپ نے وضاحت بھی کی تھی کہ یہ ٹیرف مستقل ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے اس رد عمل میں کہا، ہم اپنی کمپنیوں اور اپنے ملک کا دفاع کریں گے۔ جواباً کسی ممکنہ اقدام کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے پہلے ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کی تفصیلات کا جائزہ لیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ آج اپنی الیکشن مہم کے سلسلے میں اوٹاوا جا رہے ہیں، جہاں وہ کابینہ کی اسپیشل کمیٹی برائے امریکی تعلقات کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اس سے قبل مارک کارنی نے 1,40 کروڑ امریکی ڈالر کے اسٹریٹجک رسپانس فنڈ کا اعلان کیا تھا، جو ٹیرف سے متاثر ہونے والے آٹو انڈسٹری کے لیے ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا، آٹو انڈسٹری ہماری برآمدات کا دوسرا بڑا حصہ ہے اور 1.25 لاکھ کینیڈین براہ راست اور 5 لاکھ اس سے جڑے دوسرے شعبوں میں کام کرتے ہیں۔ ٹرمپ اس سے پہلے کینیڈا اور میکسیکو سے درآمد ہونے والے آٹو اشیاء پر عائد کیے گئے ٹیکس میں 1 ماہ کی چھوٹ دے چکے ہیں۔ کچھ ماہرین کے مطابق صدر ٹرمپ نے ملک کو ایک عالمی تجارتی جنگ میں دھکیل دیا ہے، اسی لیے وہ بار بار ٹیکسوں کو بڑھا رہے ہیں۔ اس سے پہلے مارک کارنی کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ تجارتی جنگ امریکی صارفین اور عام کارکنوں کو نقصان پہنچا رہے گی اور مزید پہنچائے گی۔ اپریل سے نافذ ہونے والے اس ٹیرف کا مطلب یہ ہے کہ آٹو میکرز کو اپنے لاگت میں بڑے اضافے کا سامنا کرنا پڑے گا، جس سے کہ سیلف میں بھی کمی آ جائے گی۔ اس سے پہلے بھی امریکی صدر نے کینیڈا، میکسیکو اور چین کی کچھ برآمدات پر ٹیکس لگانے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے جواب میں کینیڈا اور چین نے امریکی مصنوعات پر بھی ٹیکس لگا دیے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ ہندوستان اور امریکہ نے تجارت پر بہت کھلی بات چیت کی ہے اور اس کا نتیجہ ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سال کے موسم خزاں تک 2 طرفہ تجارتی معاہدے کو ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ جے شنکر نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت ہندوستان اور امریکہ کے درمیان بہت فعال اور شدید تجارتی بحث ہوئی ہے اور فروری میں تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل کے دورے امریکہ کو یاد کیا۔ At this point of time. So this brings me to the trade part of what you asked. Look, we did not sign RCEP for this reason.
through the RCEP discussions, we continuously sought protections and safeguards because we had apprehensions about a surge of imports, Yes. essentially spurred by non-market and subsidy support. We didn't get it. The RCEP partners did not take our concerns seriously, and at the end of the day, finally, forgive my saying it, presented us with a take it or leave it situation, and we left it. So, and I think today, if you ask people, at that time when we did it, perhaps opinions were a bit more divided. Today, I think there's a much stronger consensus that not joining RCEP for a country like India was a wise decision, because, see, the nature of RCEP is a supply chain architectured system where rules of origin have very limited meaning. I mean, they can't be verified in the way in which it used to be before. So the way the flows would come at us, already we are today struggling with some very serious adverse trade balances. There are deep concerns in this country about the hollowing out of our industrial capacity. We believe that we are getting, again, a lot of unfair competition out of economies east of India. اور وہیں اسرائیلی فوج نے غزہ میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر ڈرون حملے کر دیے۔ اسرائیلی فوج نے مفت کھانا تقسیم کرنے والے مرکز کو بھی نشانہ بنایا، جبکہ اسرائیلی حملے میں 13 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب جبالیہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں حماس کے ترجمان عبداللطیف شہید ہو گئے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کی تازہ بمباری مہم سے 1,42,000 فلسطینی نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے جاری سال اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابو الغیظ نے جنوبی شام میں اسرائیلی حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ AL کے مطابق ابو الغیظ نے جنوبی شام میں اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی۔ اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے جنوبی شام کے صوبے درعا کے قصبے قبایا پر گولہ باری سے 6 شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ فوجیوں نے جنوبی شام میں ان پر فائرنگ کرنے والے متعدد عسکریت پسندوں کی نشاندہی کی اور جوابی فائرنگ کی۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے باہر ہزاروں احتجاجیوں نے حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے کہا ہے کہ ہمیں انتخابات کی ضرورت ہے اور کسی بھی حکومت کو اجازت نہیں کہ وہ ہماری شہریوں کی جانوں کے دشمن بن جائیں۔ مظاہرین نے نتن یاہو حکومت کو یرغمالیوں کی رہائی میں ناکام قرار دیا۔ غزہ میں حماس کے خلاف عوامی غصہ بڑھ رہا ہے۔ اس سلسلے میں مسلسل دوسرے روز چہارشنبے کی شب غزہ پٹی میں تنظیم کی پالیسی کے خلاف مذمت میں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ 2 روز کی خاموشی کے بعد حماس نے آج ایک بیان جاری کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جو بھی احتجاج ہوا وہ اسرائیل کے کام آئے گا۔ تنظیم نے قابض حکام کے خلاف صفوں کو یکجا کرنے پر زور دیا کیونکہ دشمن اہل غزہ کی یکجہتی کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مصائب اور دکھوں کے بیچ جینا اس بات سے لاکھوں گنا ہلکا ہے کہ آپ اپنے دشمن کی صف میں کھڑے ہو جائیں جس ہاتھ آپ کے گھر والوں اور قوم کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ سوڈان کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ دارالحکومت خرطوم کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور RSF کے ایک اہم اڈے پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس کامیابی سے تقریباً 2 سال بعد دارالحکومت کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ سوڈانی فوج نے سوشل میڈیا پر خرطوم ایئرپورٹ پر قبضے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جنرل عبد الفتاح برہان نے ایئرپورٹ پر تعینات فوجیوں کا معائنہ بھی کیا۔ فوری طور پر ریپڈ سپورٹ فورس کی جانب سے کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ ٹک ٹاک کے سرپرست کمپنی بائٹ ڈانس کے بانی زینگ یامنگ چین کے امیر ترین شخص بن گئے ہیں۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق یہ پہلی بار ہے جب ٹک ٹاک کے مالک چین کے امیر ترین شخص بنے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اسپرنگ نامی کمپنی کے مالک زونگ شانزان اور ٹینسنٹ کے شریک بانی پونی ہوٹنگ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ویسے تو زینگ یامنگ ایسے پلیٹ فارم کی بانی ہے جو نوجوانوں میں بہت زیادہ مقبول ہیں اور تفریحی ویڈیوز شیئر کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کرتا ہے، مگر وہ خود اپنی نجی زندگی کو لوگوں کی نظروں سے دور رکھنا پسند کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بنگلہ دیش کے قومی دن کے موقع پر بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر محمد یونس کو خط لکھ کر مبارکباد پیش کی اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اپنے خط میں وزیر اعظم مودی نے لکھا،
عالی جناب، میں بنگلہ دیش کے قومی دن کے موقع پر آپ اور بنگلہ دیش کے عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ دن ہماری مشترکہ تاریخ اور قربانیوں کی علامت ہے، جنہوں نے ہماری دو طرفہ شراکت داری کی بنیاد رکھی۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ رمضان کی 27ویں شب، مسجد حرم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لاکھوں افراد کی آمد، روح پرور مناظر، اپنے رب کو راضی کرنے رقت انگیز دعاؤں کا سلسلہ۔ ٹرمپ نے تمام غیر ملکی گاڑیوں اور منی ٹرکس پر 25% ٹیرف لگانے کا کیا اعلان۔ کینیڈین وزیر اعظم نے اپنے ملک پر براہ راست حملہ دیا قرار۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر کیا ڈرون حملہ۔ تازہ بمباری مہم سے 1,42,000 فلسطینی نقل مکانی پر مجبور۔ غزہ میں حماس کے خلاف مظاہرے، اسرائیل بنا نتنیاہو کے خلاف احتجاج کا مرکز، دونوں ہی مقامات پر شہریان حکومتوں کے خلاف ٹھہر گئے۔ اور خرطوم اب آزاد ہے، سوڈان کے فوجی سربراہ کا صدارتی محل میں اعلان۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔